الحمد لله الذي أبدع السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل ملائكة المقربين إلى يوم الدين، وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعي له سائر الجسد بالحمى والسهر. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کھلا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات لے کے آ. باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا. کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوہ آقا بنا کے لا. اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم باعث تخلیق کائنات، باعث ارض و سما، حضور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذوی الاحتشام واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج کا ہمارا موضوع آپ تمام حضرات کے امید ہے علم میں ہوگا، اقصیٰ کے آنسو. اس سے مراد جو ظلم و ستم ڈھائے گئے فلسطین میں اور گزشتہ صدی سے یہ سلسلہ جاری ہے، اس سے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا تھا ایک دن جب یہ سارے حالات شروع ہوئے تو ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے پاکستانیوں کو یا ہندوستانی پاکستان مسلمانوں کو یا کسی عربی ملک کے مسلمانوں کو یا ترک کے رہنے والے مسلمانوں کو یا کہیں پر بھی رہنے والے مسلمانوں کو فلسطین کے افراد پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تکلیف اسی وجہ سے ہوتی ہے
کہ آپ نے یہ تو کہا کہ پاکستان کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، ترک کے مسلمان، لیکن فلسطین کے افراد کر دیا۔ فلسطین کے بھی تو مسلمان ہیں، فلسطین میں جو افراد بس رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، کشمیر میں جو افراد بس رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ یہ ظلم و ستم کی داستان شروع ہی اس تقسیم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ تاریخ ابھی وقت ملتا ہے تو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ جو ظلم و ستم کی داستان ہے اور یہ تکالیف ہیں اور یہ مظالم ہیں جو آج امت حقہ، امت مسلمہ اور حقیقی وارثان انبیاء پر ڈھائی جا رہی ہے، اس کی ابتدا ماضی بعید میں ہم نہیں جاتے بلکہ گزشتہ 100 سال کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے، اور یہودیوں نے اس کی ابتدا اسی طرز سے کی ہے۔ پہلے مسلمانوں کو خطے کی شناخت سے تقسیم کیا، جب مسلمان خطے کی شناخت سے تقسیم ہو گئے تو اب انہوں نے خطے پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور ان کو افراد گردانا کہ یہ افراد ہیں، حالانکہ جو امت ہے، جو دیگر مسلمان ہیں، ان کو یہ افراد کی حدود کوئی معنی نہیں رکھتی کہ یہ فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، بلکہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایک امت والا ہے، ایک مسلمان والا ہے، چاہے وہ کشمیر میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ فلسطین میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ اری کیوبا میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ بوسنیا میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ امریکہ میں رہنے والا مسلمان ہو، یہ ہے مسلمان۔ اگر کہیں پر بھی کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہوگی تو پوری امت کا اخلاقی اور دینی اور مذہبی اور ملی فرض بنتا ہے کہ اس کے حوالے سے یک زبان ہو کر آواز بلند کرے۔ اس کا حق بنتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ یک زبان ہو کر آواز بلند کرے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے ما کان سے لے کر ما یکون تک کی تمام خبریں دیں، حتیٰ کہ مسلمان اور جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، سب کی خبریں دیں، انہوں نے ان حالات کی بھی خبر دی کہ تم کبھی کسی خطے کی شناخت سے تقسیم نہ ہونا۔ یہ شناخت تو اللہ تعالیٰ نے قبائلی شناخت تمہارے ایک دوسرے کی خاندانی اعتبار سے بنائی ہے، لیکن مذہبی طور پر تم سب مسلمان ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف سے 2 حدیثیں میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ حضور نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال یہ ایک جسم کی طرح ہے، ان میں سے کوئی خوش ہوتا ہے تو تمام خوش ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو تمام کو خدا سے محبت ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے قلبی طور پر محبت رکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک اور جگہ حضور نے فرمایا کہ مسلم شریف میں یہ حدیث اسی سے بالکل متصلاً آگے فرماتے ہیں کہ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا رأسہ تداعی لہ سائر الجسد۔ فرمایا کہ تمام مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، تمام مسلمان ایک شخص، رجل واحد، ایک شخص کی طرح ہے۔ اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اسی تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر اس کو کانٹا چبھتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کو بخار ہوتا ہے تو پورے جسم تپتا ہے۔ تو اگر کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ پر رہنے والے مسلمان کو تکلیف ہوگی تو پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہونی چاہیے، پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ جو خطے کی تقسیم شروع ہوئی، اس تقسیم کے پیچھے بہت بڑا ایک نظریہ تھا، اور وہ یہی کہ مسلمانوں کی طاقت کو کسی طرح تقسیم کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں اگر گزشتہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے جتنے بھی افراد لینے افراد پر تکلیف ہوئی، ان تمام افراد کا تعلق اسلام کے ساتھ تھا۔ یہودی کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ آپ بولیں ہالوکاسٹ کا ڈرامہ، ہالوکاسٹ کا جو ہے حادثہ ہوا، میں بولتا ہوں وہ ڈرامہ تھا، اس پہ جو ہے بہت تفصیلی میں نے بات بھی کی ہے، وہ ڈرامہ تھا، اس کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔
اچھا، آپ جو ہے دیگر ممالک کی طرف اگر نظر دوڑائیں، مسلمانوں پر تکلیف جو ہے افراد پر، چاہے وہ امریکہ میں بسنے والے ہوں، چاہے وہ ہندوستان میں بسنے والے ہوں، چاہے وہ افریقہ میں بسنے والے ہوں، چاہے وہ بوسنیا میں بسنے والے ہوں، چاہے وہ چائنا میں بسنے والے ہوں، چاہے وہ فلسطین میں بسنے والے ہوں، چاہے وہ عرب میں بسنے والے ہوں، وہ افراد صرف مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ان ظلم و ستم کا نشانہ کوئی ہندو کیوں نہیں بن رہا ہوتا؟ ان ظلم و ستم کا نشانہ کوئی بدھسٹ کیوں نہیں بن رہا ہوتا؟ ان ظلم و ستم کا نشانہ کوئی عیسائی کیوں نہیں بن رہا ہوتا؟ صرف مسلمان ہی کیوں اس توپ کا نشانہ بنتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو اس خطے سے ختم کر دیا جائے۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، یہ جو یہودی فلسطین پر ظلم ڈھا رہا ہے، یہ ظلم کوئی وہ خطے کے حصول تو ایک بڑا مقصد ہے اس کا، لیکن اس ظلم و ستم کے پیچھے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا، یار ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کے دلوں میں، ان کے جو ہے سینوں میں دل نہیں ہے؟ یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے حماس میں 65 بچوں کو قتل کیا گیا اسی حالیہ حادثے میں، 65 بچوں کو انہوں نے قتل کر دیا، عورتوں کو جو ہے بے دردی کے ساتھ ان کو جو ہے قتل کیا، اور بوڑھوں کو جو ہے جو لاٹھی ٹیکتے ہوئے چل رہے تھے ان کو جو ہے نشانہ بنایا اپنی توپوں کو اور اپنی کلاشن کوفوں کو اور اپنی گولیوں کا، کہ ان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ قوم یہودی ہے، اس نے تو 70,000 انبیاء کو قتل کر دیا، اس نے تو 70,000 انبیاء کو قتل کر دیا، اس کو تکلیف نہیں ہوئی، ان کو مسلمانوں کو قتل کرتے ہوئے کہاں سے تکلیف ہوگی؟ بجائے اس کے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہو، ان کا مذہبی عقیدہ ہے کہ مسلمان کو مارنا ثواب کا کام ہے۔ ان کا مذہبی عقیدہ ہے کہ مسلمان کو مارنا ثواب کا کام ہے، مسلمان کو مارو تمہیں اجر ملے گا، تمہارا مقصد یہ ہے۔ خیر یہودیوں کی ہسٹری کی طرف نہیں جا رہا، تو جس قوم نے 70,000 نبیوں کو قتل کر دیا، حضرت زکریا جیسے برگزیدہ عظیم الشان نبی، عظیم الشان نبی، ان کے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے، حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جیسی برگزیدہ شخصیت کو سولی پر چڑھا دیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، سولی پر چڑھا دیا، گویا انہوں نے تو اپنے تئیں قتل کر دیا۔ اور عیسائی کا بھی عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے قتل کی کوشش تو کی، لیکن سورہ نساء کہتی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا، جن کی سانس سے، روح پرور سانس سے دجال جو ہوگا وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، جس طرح پانی میں نمک پگھلا کرتا ہے۔ تو یہ تو وہ قوم ہے کہ جس نے نبی، یار ایک تمام افراد میں سب سے اللہ کا عظیم مخلوق ہوتی ہے، نبی سب سے عظیم ہستی ہوتا ہے، جب ان کو قتل کرتے ہوئے ان کے سینوں میں دل نہیں دھڑکے، تو آج اگر مسلمانوں کو یہ قتل کرتے ہیں تو ان کو تکلیف کیوں ہوگی؟ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ صرف 100 سالہ تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہر مرتبہ صرف مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہے اور کوئی نہیں، صرف مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہے۔ اقوام متحدہ کیوں چپ رہتی ہے؟ اقوام متحدہ کیوں آواز نہیں اٹھاتی؟ 1947 کی تاریخ دیکھیں آپ، جب ہم لوگ ہندوستان سے پاکستان یہاں آئے، یہ باقاعدہ طے شدہ جو ہے معاہدے کے تحت آئے تھے، اس کے باوجود 30 لاکھ بندہ کٹوا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عزت سے آنے دیتے، آپ معاہدہ ہوا تھا، لیکن 30 لاکھ بندہ، یہ تو وہ ہے جو کاؤنٹ میں آیا، جو کاؤنٹ ہوا، جو کاؤنٹ میں ہی نہیں آیا۔ خود میرے چچا کا واقعہ ہے، میں وقت نہیں ہے، موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، میں اگر وہ واقعہ سناؤں تو اپنا سر پکڑ لیں کہ ہوا کیا ان کے ساتھ۔ آتے ہوئے جو ہے جس طرح وہ چھپ چھپا کر یہاں تک پہنچے 47 اور 48 میں، اور کس طرح انہوں نے تکالیف برداشت کی، تو 30 لاکھ سے زیادہ بندہ قتل کر دیا گیا۔ کوئی ٹرین ایسی نہیں آتی تھی ہندوستان سے پاکستان کی طرف کہ جو خون جس کے دروازوں سے نہ بہہ رہا ہو۔ اچھا اگلی تاریخ تھوڑا پیچھے چلیں، 1920 میں چلیے۔ 1920 میں ہربرٹ سمویل، اس کو برطانیہ نے فلسطین کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، حاکم بنا کے بھیجا تھا، یہ یہودی تھا۔ یہ ابھی ابتدائی تاریخ تھی فلسطین میں اسرائیلیوں کی، آگے چل کے اس کی تفصیل کروں گا میں۔ تو انہوں نے فلسطینیوں سے زبردستی زمینیں چھیننے کے لیے کتنے ہی فلسطینیوں کو قتل کر دیا، جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ریکارڈ۔ میں نے تلاش کیا، شاید سمویل کے ظلم و ستم کا کوئی ریکارڈ مل جائے،
پورے گوگل پر کہیں ریکارڈ مجھے نہیں ملا، دیگر ویب سائٹس کے اوپر دیکھا، کہیں پر یہ ریکارڈ نہیں ملا۔ میں نے جو ہمارے رابطے ہیں، علماء سے رابطے ہیں دیگر ممالک کے، ان سے پوچھا کہ سمویل سے جو ظلم و ستم ہوا تھا فلسطین میں 1920 میں، یہ مقرر کیا گیا تھا برطانیہ کی طرف سے، کیا اس کے ظلم و ستم کی کوئی داستان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی داستان صرف اس حد تک ملتی ہے کہ اس نے زبردستی عرب مسلمانوں سے زمینیں چھینی اور بے تحاشا لوگوں کو قتل کر دیا، کوئی فگر نہیں ہے کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ آگے چلیں، 1995 کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ تو میں 25 سالہ تاریخ پرانی تاریخ بتا رہا ہوں، 1995 25 سال پرانا دور ہے۔ کیا ہوا اس میں؟ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ یورپ کا یا برطانیہ کا ایک قصبہ ہے سربرینیکا، قصبہ ہے سربرینیکا، توجہ رکھیں ادھر۔ اس قصبے میں مسلمانوں کا اجتماعی قتل ہوا اور 40,000 مرد اور نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا 1995 میں یورپ میں، یعنی 25 سال پہلے، اور باقاعدہ نیٹو فورس کی سربراہی میں یہ ہوا۔ نیٹو فورس جس میں تمام ممالک کے جو فوج ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے، ان تمام کی جن کے سربراہ یہ امریکہ اور اس طرح کے دیگر ممالک ہوتے ہیں اور اس کے باقاعدہ معاہدے دار ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ترکی بھی اس کا ایک حصے دار ہے۔ ہم تو ترکی کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے، ہماری ایک غیرت ہے، ان سے ایک تعلق ہے قلبی، اور ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی حکمرانی رہی ہے، لیکن یہ قصہ بھی ان کے گلے میں ہے کہ وہ نیٹو فورس کا حصہ تھے، اس کے باوجود 40,000 مردوں کو کس انداز سے قتل کیا گیا۔ یورپ کے اندر باقاعدہ مسلمان عورتوں کی گودوں سے بچوں کو چھینا گیا، نوجوان بوڑھوں کی لاٹھیاں پکڑ کر پھینک دی گئیں، اور پورے اس قصبے میں جو سربرینیکا اس کا نام ہے، اس قصبے کا، یہ جدید قصبہ ہے یورپ کا، انہوں نے گھروں سے نوجوانوں کو نکال کر ایک میدان میں جمع کیا۔ اس میدان میں جمع کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پیچھے باندھے اور ان کو گھٹنوں کے بل بٹھایا اور فائر کیے ان کے اوپر۔ یہ 25 سال پرانی تاریخ ہے۔ کہاں تھی اقوام متحدہ؟ کہیں نہیں، سب مل کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ بلکہ ایک روایت تو مجھے اس حوالے سے یہ بھی ملی کہ اقوام متحدہ کی فوج نے اعلان کیا تھا کہ علاقہ ہمارے ہاتھوں میں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب لوگ بے فکر ہو جائیں تو انہوں نے نوجوانوں کو پکڑنا شروع کیا اور میدان میں جمع کر کے 40,000 بندے کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ وہ سب کے سب، ان کا جو جرم تھا وہ صرف یہ تھا کہ یہ مسلمان۔ اگلی تاریخ سنیں، 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ہوا، اگر یہ تاریخ آپ کو پتا ہو، یوگوسلاویہ ہوا، اس میں 10,000 افراد کو قتل کیا گیا اسی انداز سے۔ بلکہ یوگوسلاویہ کے بارے میں تو یہ تک کہا جاتا ہے کہ یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر آج بھی مسلمانوں کے لاشیں دفنائے جاتے ہیں۔ کہیں پہ کھدائی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی ہڈیاں ملتی ہیں۔ ان کی شناخت صرف یہ ہے کہ یہ مسلمان تھے اور کوئی نہیں، نہ ان کے خطے کی شناخت ہے، نہ ان کے خاندان کی کوئی شناخت ہے، صرف ان کے مذہب کی شناخت ہے۔ یہ باقاعدہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں آج کتنے سینکڑوں ایام ہو گئے، میں نے فگر کاؤنٹ نہیں کیا، سینکڑوں ایام ہو گئے۔ کشمیر میں آج بھی کرفیو لگا ہوا ہے، ایسا ہی ہے، کشمیر میں آج بھی کرفیو لگا ہوا ہے۔ کتنے لوگ مر چکے ہوں گے، کوئی کاؤنٹ نہیں ہے، کوئی ان کی گنتی نہیں ہے۔ کتنے لوگ نہ وہ بیچارے راشن پانی خرید سکتے ہیں جا کر باہر، کرفیو لگا ہوا ہے بہت بری طریقے سے۔ یہ تو آپ کے پڑوس کا حال ہے، یہ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے، ابھی جاری تسلسل چل رہا ہے۔ یعنی آج جو ہم جس تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 23 تاریخ ہے، اس میں بھی آج کے دن کرفیو لگا ہوا ہے، اور کئی مسلمان وہاں پر صرف اس وجہ سے مارے جا رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس چیز کی خبر ہمارے نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے دی تھی۔ وہ کیا خبر تھی؟ حدیث سنیے، یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قال رسول اللہ آیا کرے تو آپ چوکنے ہو جایا کریں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کا حرف حرف سچ، اور آج ہم اس کو مجسم دیکھ رہے ہیں باقاعدہ۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعین اکلتا الی قصعتها۔ حضور فرماتے ہیں
کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے کفار مل کر یوشک الامم، ساری امتیں، امت مسلمہ کے علاوہ ساری امتیں، تمام کفار مل کر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی تمہارے اوپر دعوت دیں گی، یعنی آؤ مسلمانوں کو مل کر مارتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس کی شرح یہ کی، وہ یہ کریں گے کہ آؤ مسلمانوں کو مارتے ہیں، اور ان کی دعوت دینے کا انداز کیسا ہوگا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کما تداعی الاکلتا، جس طرح کھانے کے پیالے پر، شوربے کے پیالے پر تم آپس میں لوگوں کو دعوت دیتے ہو آؤ مل کر کھائیں، اس طرح یہ کفار مسلمانوں تمہیں قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ایسی دعوت دی جائے گی۔ آپ دیکھیں یہ جو میں نے ابھی سرسری تاریخ آپ کے سامنے پڑھی، کیا ان سب میں یہ نہیں ہوا؟ روس اس میں انوالو تھا، چائنا اس میں انوالو تھا، اور جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے دیگر جو ممالک ہیں کفار، ہندوستان اس میں انوالو تھا، اسرائیل اس میں انوالو تھا، یہودی اس میں انوالو تھے، برطانیہ، یورپ، امریکہ سب اس میں انوالو تھے۔ تو بالکل یہ ایسا ہی تھا جیسا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے اس بات کی خبر دی کہ تم پر لوگوں کو ایسے دعوت دی جائے گی جسے شوربے کے پیالے پر کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، چاروں جانب سے تمہیں کھانے کی کوشش کی جائے گی اور تمہیں ختم کرنے کی کوشش ہوگی۔ جب یہ بات حضور نے فرمائی تو فقال قائل، صوبان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بہت کم ہوں گے؟ نہیں، اتنا برا حال ہمارا ہو جائے گا، چاروں طرف سے کفار ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور جو ہے کھانے پر جس طرح پیالے پر دعوت دی جاتی ہے کھانے کی، اس طرح مسلمانوں کو قتل کی دعوت دی جا رہی ہوگی، تو کیا ہم بہت کم ہوں گے اس وقت؟ حضور فرماتے ہیں قال بل انتم یومئذ کثیر، تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، اس دن بہت زیادہ ہوگے۔ آج مسلمانوں کی جو آبادی ہے پوری دنیا میں تقریباً 2.25 ارب ہے، ٹوٹل دنیا کی آبادی 8 ارب کے لگ بھگ ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان پوری دنیا میں 2.25 ارب کے قریب ہے، ٹھیک ہے، 1.5 ارب آپ شمار کر لیں۔ اور فلسطینیوں پر کس طرح ظلم ہوا، کسی مسلمان قائد نے جو ہے آواز نہیں اٹھائی طریقے سے، جس طرح اعلانات تو دیے، باتیں تو کی، جس کو میں بولتا ہوں بھاشن بازیاں تو کی، لیکن عملی اقدام کس نے کیا؟ فورس بڑھانے کی باتیں کی، سب نے سیاسی جو ہے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا، یہ موقع سیاسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کا نہیں تھا، یہاں تو باقاعدہ آواز لگانی چاہیے تھی۔ اور یہودی کس تعداد میں ہے؟ آپ سن کر حیران ہوں گے، 13.5 ملین یہودی ہے، یعنی جس کا فگر 1.5 کروڑ سے بھی کم ہے، یعنی 1 کروڑ 35 لاکھ سے کچھ زیادہ، آپ اس کو 1.5 کروڑ شمار کر لیں، 1.5 ارب مسلمان اور 1.5 کروڑ یہودی کس طرح مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ یعنی آپ اگر تقسیم کرنے پہ آئیں تو ایک یہودی کو مارنے کے لیے 100 مسلمان ہیں آج، لیکن مجال ہے کہ ایک یہودی بھی واصل جہنم ہوا ہو۔ جو خبریں آئیں وہ شاید ہمدردیاں وصول کرنے کے لیے یہودیوں کے ملکوں سے آئی ہوں گی، جو آئیں اگر اس کو تسلیم بھی کر لیں تو کون سا خوش ہونے والی؟ 5 بندوں کے مرنے کی خبر آئی کہ 5 یہودی مرے بس اس پوری جنگ کے اندر۔ یوٹیوب والوں نے تو ایسا لگایا ہوا تھا جیسے شاید پورا اسرائیل فتح ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو زمینی حقائق ہیں ان کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اکثر روتی رہی، لیکن کسی صلاح الدین ایوبی کا نائب کھڑا نہیں ہوا۔ مجھے تو شرم آتی ہے ان کو صلاح الدین ایوبی کا نائب کہتے ہوئے، کوئی مسلمان قائد کھڑا نہیں ہوا، کسی جو ہے حاکم نے آواز۔ الحمدللہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود تھا، ہم نے بھی اپنی محراب و منبر سے صدائیں لگائیں اور علماء نے اس کے اوپر آواز اٹھائی۔ باقاعدہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کہا کہ ہم 5 لاکھ مجاہدین صرف میں خود تیار کر کے دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اعلان جہاد تو کیجئے۔ امت تو تیار تھی لیکن یہ قائدین کہاں تھے؟ یہ حج عمرے کے لیے چلے گئے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے سب کچھ ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس دن تم بہت زیادہ ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذَفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس دن تم ہوگے تو بہت زیادہ، لیکن بالکل ایسے ہوگے جیسے گندے پانی کے اوپر جھاگ آ جاتے ہیں۔
پانی کے اوپر جو میل آ جاتا ہے نا، جھاگ آ جاتا ہے، تمہاری مثال بالکل ایسی ہوگی، دیکھنے میں بہت زیادہ، لیکن حقیقت میں ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہوگا۔ تمہارے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا، تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن پڑ جائے گا، تمہارے دلوں میں وہن پڑ جائے گا۔ فقال قائل، پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل وہن، یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت تمہارے دل میں پڑ جائے گی، تمہیں موت سے ڈر لگنے لگ جائے گا۔ جب تمہیں موت سے ڈر لگے گا، یہ یقیناً دنیا سے محبت کی وجہ سے ہو رہا ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے وہ آٹومیٹیکلی موت سے گھبرانے لگ جاتا ہے، اس کو تو دنیا کے اندر رہنا ہے نا گویا کہ ہمیشہ، تو دنیا کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی اور موت کا خوف تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا۔ جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو تمہاری مثال ایسے ہوگی جیسے پانی کے اوپر میل ہوا کرتا ہے، جھاگ ہوئے کرتے ہیں، تم ہوگے بہت زیادہ لیکن کر کچھ نہیں سکو گے اور کچھ نہیں کر سکے، بدقسمتی سے کچھ نہیں کر سکے۔ بڑا افسوس ہے، یہاں تو لوگوں نے جو ہے بغلیں بجانا شروع کی کہ اسرائیل نے جنگ بندی کر دی ہے، اسرائیل نے جنگ بندی کر دی ہے۔ وہ کیا جنگ بندی کی تھی؟ آج صبح کی ذرا خبر اٹھا کر دیکھیں، 15 فلسطینیوں کو، آج صبح کی بات ہے، 15 فلسطینیوں کو دوبارہ انہوں نے گرفتار کیا، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ آج فجر کی نماز جب مسجد اقصی میں ہوئی ہے تو ان کے وہی فجر کی نماز کے دوران ان پر حملہ کر دیا، اگرچہ شہادت کی کوئی خبر نہیں آئی، لیکن یہ کس قسم کی جنگ بندی ہے؟ یہاں پر مسلمان کیا سمجھ رہے ہیں؟ جنگ بندی ہو گئی ہے، جنگ بندی نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ جو کراہیت الموت اور حب الدنیا والے بغیرت مسلمانوں کے حکمران ہیں، ان لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہوگا جو میرا طائر فکر سوچتا ہے کہ تمہاری مہربانی، تمہارا دیا ہوا نظام ہم چلا رہے ہیں، ہماری جو رعایا ہے وہ ہمارے خلاف کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے، لہذا خدا کے واسطے کچھ لمحے کے لیے جنگ بندی کرو۔ یہ ہوا ہوگا جہاں تک میں سوچتا ہوں، یہی میرا خیال ہے، یہی ہوا ہوگا۔ انہوں نے جو ہے فورس کیا ہوگا، بھائی تم نے جو بھی کرنا ہے کرو، ہم تو دنیا میں رہنے والے ہیں، ہمارا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ہم تمہارے سامنے بس ہاتھ جوڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جنگ بندی کر دو تاکہ ہماری عوام ٹھنڈی ہو جائے، اور ہو گئی۔ مسلمان وہی جو میں نے ایک دفعہ یہیں پر بیان کیا تھا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فکر اغوا کر لیا نا، تو بھائی آپ فکر کو اغوا کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ جس طرح ہم سوچتے ہیں آپ بھی سوچیں، یہی ہوا ہوگا۔ کل ریلی نکال لی، بس خوش ہو گئے، ریلی نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا مطلب، کیا جہاد کے لیے جا رہے تھے ریلی؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا، نکالنا چاہیے، اظہار یکجہتی ہونی چاہیے، لیکن حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران تالیاں بجا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ آگے سنیں، مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی ایک بہت زبردست جنگ ہوگی، بلکہ میں اس کو یوں کہوں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی جنگ ہوگی، اس چیز کی خبر، اور اس جنگ کے لیے آپ لوگ تیار ہیں، آپ نہیں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد انشاءاللہ جنگ اس میں شرکت کرے گی انشاءاللہ۔ جینز منتقل ہوتے ہیں، آج تک جینز منتقل ہی تو ہوتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نہیں تو ہمارا خون ضرور لڑے گا، ہمارا خون بہے گا، ان یہودیوں کو ہم قتل کریں گے، ہم خود، اب ہماری جان شہید نہیں ہو پائی، ہمارا خون شہادت کی طرح انشاءاللہ بہے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا غرقد فإنه من شجر اليهود، رواہ المسلم۔ یہ بھی حدیث مسلم میں آئی۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں کو قتل نہ کر دیں، جب تک مسلمان یہودیوں کو قتل نہ کر دیں، پس مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ یہودی کے بارے میں، یہودی جو ہے وہ کسی پتھر یا کسی درخت کے پیچھے پناہ لے گا تو وہ درخت اور پتھر یہ کہے گا مسلمان کو، یا مسلم یا عبداللہ، اے مسلمان اے عبداللہ، ہاذا یہودی خلفی، یہ میری اوٹ میں جو ہے یہودی چھپا ہوا ہے،
فتعال فقتلہ، آ اور اس کو قتل کر۔ انشاءاللہ ہم یہ آواز نہ سن سکیں تو ہماری اولاد ضرور سنیں گے، انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو قتل کرنے کی دعوت باقاعدہ حجر اور شجر بھی دیں گے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا زبردست اشارہ بھی فرمایا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہونے والی ہے۔ یہ جو خبر ہے یہ کیسے ہوگا؟ احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قربان جاؤ غیر دان آقا پر کہ جنہوں نے یہ خبر بھی دے دی یقیناً اور لازماً یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اسی ریاست کے ساتھ مسلمانوں کا جو ہے وہ جہاد ہوگا انشاءاللہ، اور وہ ریاست قائم ہو چکی ہے اسرائیل، اور انہوں نے جس انداز سے ظلم و ستم کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اب میں آپ کو چند جو ہے تاریخی احوال بتاتا ہوں۔ یہ جو ہے 3000 سال تک یہودی در بدر پھرتے رہے، اور مزے کی بات یہ ہے یہ ہڈ حرام اور نمک حرام قوم ہے۔ کبھی بھی چاہے ان کا دور جو ہے وہ عیسائیوں کا ہوا ہو یا فارسیوں کا دور ہوا ہو، میں نے تاریخ بیت المقدس پر بیان کیا تھا، آپ نے اگر وہ توجہ کے ساتھ سنا ہو اور وہ کچھ یاد ہو آپ لوگوں کو، تو اس میں نے بیان کیا تھا کہ فارسیوں نے اور رومیوں نے ان یہودیوں کو فلسطین اس جگہ سے نکال دیا تھا، فلسطین سے بے دخل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کے جو ہے کئی قبیلے مختلف دنیا کے اندر پھیل گئے تھے، اور جس ملک میں بھی جاتے کتے کی طرح مار کھا کر وہاں سے نکال دیے جاتے، بہت بری طریقے سے ان کی جو ہے مار لگتی۔ ان کو صرف چین اور سکون مسلمانوں کے دور حکومت میں ملا ہے، لیکن احسان فراموش ظاہر خون کی، یعنی جب انبیاء کو قتل کر دیا تو اپنے محسنین کے اوپر کیسے جو ہے یہ خاموش ہو سکتے ہیں؟ تو ان سے تو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ باقاعدہ یہود کی تاریخ ہے، اور یہ جب تاریخ ان کو بتائی جاتی ہے تو یہ شرمندہ ہوتے ہیں، اور اسی شرمندگی دلانے کے لیے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ ان کو جب بھی سکون ملا ہے وہ صرف مسلمانوں کی دور حکومت میں ملا ہے۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس اپنی زیارت کروا کر فتح کیا تھا، اپنی زیارت کروا کر، یہ لفظ میں نے کہا ہے بڑی محبت سے کہا ہے، اپنی زیارت کروا کر فتح کیا تھا۔ اشارہ کیا ہے میں نے ایک چیز کی طرف، واقعہ میں نہیں سنا رہا کیونکہ میرا جو پرپس ہے، مین مقصد ہے وہ 100 سالہ تاریخ ہے۔ اپنی زیارت کروا کر فتح کیا تھا، اور اس وقت معاہدہ ہوا تھا رومیوں کے ساتھ۔ ان رومیوں نے کہا تھا کہ آپ سے صرف ایک درخواست ہے، یہ سب آپ لے لیں، صرف ایک درخواست ہے، اس زمین پہ یہودیوں کو مت آنے دیجیے گا، اس زمین پر یہودیوں کو مت آنے دیجیے گا، آپ قربان جائیں۔ حضرت عمر کا بھی ان پر احسان ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ جگہ تینوں آفاقی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے محترم ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، نصرانیوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی، تینوں کے لیے محترم ہے، لہذا یہودی یہاں آئیں گے فقط زیارت کے لیے، ان کو یہاں پر زمینیں خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کو یہاں پر زمینیں خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ یہی چاہتے تھے ہم کسی طرح فلسطین میں زمینیں خرید لیں، کسی طرح فلسطین کی کچھ زمینیں ہمارے ہاتھ آنا شروع ہو جائیں، جس چیز کی طرف اشارہ سلطان عبد الحمید ثانی نے اپنی ڈائری المذکرات السیاسیہ کے اندر بھی کیا ہے۔ اس میں خط ہے سلطان عبد الحمید کا، جو انہوں نے اس وقت جو 1882 میں جو صورتحال تھی، اور جو ہے یہ فلسطینی کوشش کر رہے تھے ہمیں کیونکہ خلافت کمزور ہوتی جا رہی تھی، 40 سال کے بعد تو خلافت ختم ہو گئی تھی 1882 کے، 40 سال یا جو ہے 45 سال کے بعد، تو اس وقت سلطان عبد الحمید ثانی نے اپنا ایک خط تحریر کیا تھا، بہت تفصیلی ہے وہ خط، اس کا چند حصہ عربی کے اندر ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سلطان عبد الحمید ثانی کے الفاظ بھی سنیے اور ان کا ترجمہ میں انشاءاللہ کرتا ہوں، سنیں۔ لِلْيَهُودِ قُوَّةٌ فِي أَوْرَبَا، یہ جو یورپ ان کا ساتھ دے رہا ہے نا، وہ ایسے ہی نہیں دے رہا، اس کی وجہ ہے پیچھے، یورپ بھی ان سے پریشان ہے، یہ سلطان عبد الحمید ثانی نے ذکر کیا ہے۔ لِلْيَهُودِ قُوَّةٌ فِي أَوْرَبَا أَكْثَرُ قُوَّتِهِمْ فِي الشَّرْقِ لِهَذَا فَإِنَّ أَكْثَرَ الدُّوَلِ الْأَوْرَبِيَّةِ تَجِدُ هِجْرَةُ الْيَهُودِ إِلَى فَلَسْطِينَ لِتَخَلُّصِ مِنَ الْعِرَقِ السَّامِ الَّذِي زَادَ كَثِيرًا۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے اس خط میں لکھا ہے کہ یہودیوں کی طاقت اور افراد یورپ میں بہت بڑھ رہی ہے، 1882 کا ذکر کر رہا ہے، بہت بڑھ رہی ہے، یہی وجہ ہے فَإِنَّ أَكْثَرَ الدُّوَلِ دول الْأَوْرَبِيَّةِ، اس وقت کی جو یورپی حکومت ہے اور برطانوی حکومت ہے،
وہ یہ چاہتی ہے کسی طرح یہ یہودی یہاں سے نکل جائیں، کسی طرح یہ یہودی یہاں سے نکل جائیں. تجید ہجرت الیہودی الی فلسطین، تو انہوں نے جو ہے پورے خطہ زمین پر وہ مقام صرف فلسطین نظر آیا کہ ان کو کسی طرح فلسطین کی، اور چاہتے بھی یہی تھے کہ ہم فلسطین چلے جائیں. تو اس پوری یورپ کی حکومت نے، اس وقت کی برطانوی حکومت نے ان کا پورا ساتھ دیا کہ ہم جو ہے تمہیں فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کی پوری دعوت دیتے ہیں اور تم اس کی طرف ہجرت کرو. پوری جو ہے جنگ کا ماحول بھی چل رہا تھا. آگے سنیں الفاظ کیا تھے. سلطان عبدالحمید ثانی نے 1882 میں یہ جو ہے الفاظ ذکر کیے ہیں. تقریباً 200 سال ہو گئے یا 152 سال کے قریب لگ بھگ تقریباً. مزید سنیں آگے کیا الفاظ ذکر کیے سلطان عبدالحمید ثانی نے. وَلَكِنْ لَدَيْنَا عَدَدٌ كَافٍ مِّنَ الْيَهُودِ، لیکن ہمارے پاس یورپ سے زیادہ یہودیوں کی تعداد ہے. ہمارے پاس یورپ سے، ہماری سلطنت میں 3 جو بر اعظم ہیں وہاں پر ہماری سلطنت ہے، اور ان 3 بر اعظموں میں یورپ سے زیادہ یہودی ان میں آباد ہیں. سلطان عبدالحمید ثانی ذکر کر رہے ہیں. آگے ذکر کر رہے ہیں فَإِذَا نُرِيدُ أَن يَبْقَى الْعُنصُرُ الْعَرَبِيُّ مُتَفَوَّقًا عَلَيْنَا أن نصرف النظر عن فكرة توطين المهاجرين في فلسطين وإلا فإن اليهود إذا استوطنوا أرضا تملكوا كافة قدراتها خلال وقت قصير وبذا تكون قد حكمنا على إخواننا في الدين بالموت المحكم. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہودی ہماری حکومت میں آباد ہیں، لیکن ہم ان کو فلسطین نہیں جانے دیتے. خلافت عثمانیہ میں بھی فلسطین کی زمین یہودیوں کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ باقاعدہ حضرت عمر کے دور سے طے شدہ معاملہ تھا. تو انہوں نے یہی بات ذکر کی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عربی اور مسلمان جو ہے ہمیشہ فائق رہیں، اور جو ہے اس کے لیے ہمیں ان یہودیوں کے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے سے صرف نظر کرنا ہوگا. یعنی یہ بات برقرار رکھنا پڑے گی کہ ان کو فلسطین میں آباد نہیں ہونے دینا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّ الْيَهُودَ إِذَا اسْتَوْطِنُوا أَرْضًا، اگر یہ کسی جگہ کو وطن بنا لیتے ہیں، تَمَلَّكُوا كَافَّةً قَدْرَاتِهَا، تو یہ بہت جلدی وہاں پر قبضہ شروع کر دیتے ہیں، قبضے کرنا شروع کر دیتے ہیں. خلال وقت کثیرین، بہت تھوڑے عرصے میں وہاں پہ جو ہے قبضے شروع کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وَبِذَا تَكُونُ قَدْ حَكَمْنَا، اگر ہم نے اس چیز کا حکم دے دیا، یعنی ہم نے فلسطین میں ان کو آباد ہونے کی اجازت دے دی، گویا کہ علی اخواننا فی الدین، تو ہم اپنے مسلمان اور اسلامی بھائیوں کی موت پر مہر لگا دیں گے. یہ کب کا خط ہے؟ 1882 کا. اگر ہم نے ان کو آباد ہونے کی اجازت دے دی تو ہم مسلمان بھائیوں کے خون پر، موت پر مہر لگا دیں گے. اور وہی ہوا. اور سلطان عبدالحمید ثانی کو انہوں نے بہت ساری جو ہے آفرز کی اور کہا کہ تمہارا جتنا جو ہے قرضہ ہے، ہزاروں سینکڑوں جو ہے کلو سونے کی آفر کی، رنگ و شباب کی بھی آفر کی، حسیناؤں کی آفر کی. سلطان نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے ہرگز تمہیں فلسطین کا ایک ٹکڑا لینے نہیں دوں گا. اب یہ یہاں سے مایوس ہو گئے. اور اس خط کے اندر ہے میرے پاس ہر ٹغل جو ہے اس وقت کا جو صہیونیت کا جو نگران تھا ان لوگوں کا، ہر ٹغل میرے پاس 7 مرتبہ آیا. اسی خط کے اندر ہے مزید آگے 7 مرتبہ مجھ سے آ کر کہا ہے کہ ہم اتنی آفر دیں گے، اور ہر مرتبہ اس کی آفر پیچھے سے دگنی ہوتی تھی، لیکن میں نے 7 مرتبہ اس کو ٹھوکر مار دی. انہوں نے کیا کیا؟ ابھی انہوں نے دیکھا کہ سلطان تو کچھ بھی نہیں کرنے والا، یہ تو بھلے سے کتنی ہی تکلیف میں ہے، سلطنت جو ہے وہ مقروض ہو چکی ہے، اس کے باوجود یہ جو ہے ہماری کوئی آفر قبول نہیں کر رہا. تو اب انہوں نے روس کی طرف توجہ کی اور روس کو یہ آفریں کرنا شروع کی. روس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے تمہاری مدد کریں گے، لیکن روس فوراً جو ہے عمل نہیں کیا اس نے ان کی آفر کے اوپر اور قبول نہیں کی. تو انہوں نے برطانیہ حکومت کی طرف توجہ کی. اب برطانیہ حکومت ویسے ہی جو ہے مسلمانوں سے جو ہے جنگ بندی کی تیاری کر رہی تھی، جو 1915 میں آ کر پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس میں آ کر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. تو اس نے ان کی آفر قبول کی اور کہا کہ اس کے بدلے میں ہمیں صرف فلسطین چاہیے، جب تم جنگ جیت جاؤ تو فلسطین ہمارے حوالے کر دینا. برطانیہ نے کہا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہے، ٹھیک ہے تم جتنا سونا دے سکتے ہو دو، اور پشت میں رہ کر ہماری مدد کرو. اور اس بات کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے.
اس بات کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ. یہ جو یہودی ہے اس کو صرف دو جگہوں پر پناہ مل سکتی ہے، یا تو یہ خدا کی رسی پکڑ کر مسلمان ہو جائے، یا پھر یہ لوگوں کے پیچھے چپتا بھی رہے گا. ان کی آپ 3000 4000 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی نہ کسی حکومت کے پیچھے چھپ کر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پہلی جنگ عظیم سے پہلے بھی برطانیہ کے پیچھے چھپ کر انہوں نے وار کیا، اور نتیجہ یہی نکلا جو ہے 1919 کے اندر یا 1923 کے اندر جو ہے خلافت ٹوٹ گئی. اور اب ان کا جو کام شروع ہوا وہ کام تھا جس کی طرف میں نے ابھی اپنے بیان کے شروع میں اشارہ کیا کہ یہ تو فلسطین کے رہنے والے افراد ہیں، یہ تو پاکستان کے رہنے والے افراد ہیں، یہ تو فلانی جگہ کے رہنے والے افراد ہیں. انہوں نے جو ہے قومیت پرستی بھڑکانا شروع کی. اس وقت کے جو ترک نوجوان تھے، 1919 کا بتا رہا ہوں، اس وقت کے جو ترک نوجوان تھے، اب ظاہر ہے کہ ترکوں کا کچھ نہ کچھ تو اثر و رسوخ تھا فلسطین میں. اب فلسطینی اپنی زمینیں نہیں بیچ رہے تھے، اب انہوں نے جو ہے ترک مسلمانوں کو کہا کہ تمہارا جتنا بھی اثر و رسوخ ہے وہ سب ہمیں بیچ دو، اس سے تمہیں فرق کیا پڑے گا، تم ترکی ہو وہ عربی ہیں. قومیت، تم ترکی ہو وہ عربی ہیں. اس جھانسے میں یہ ترک حکمران آ گئے، یہ جو نوجوان تھے، ترکی نوجوان تھے، یہ آ گئے اور انہوں نے جتنے بھی اپنے تعلقات تھے، مراسم تھے، ان تمام سے کٹ آف کیا اور بولا یہ تو خالصتاً عربیوں کا مسئلہ ہے، ہم تو ترکی ہیں، ہم اپنے ملک میں آ کر آباد ہو گئے. اب 1919 کے بعد انہوں نے باقاعدہ ظلم و ستم شروع کیا اور 1920 میں آ کر سمویل نامی یہودی جرنل کو انہوں نے فلسطین پر تعینات کیا برطانیہ حکومت کی طرف سے. دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کمزور ہو چکا تھا تو اس نے کہا کہ اب میں جو ہے اپنے خطوں کو سنبھال لوں، بہت بڑی بات ہے، فلسطین کو کہاں سے سنبھالوں گا، تم تو آئے وقت جو ہے تمہاری لڑائیاں جاری رہیں گی کیونکہ تمہارا منصوبہ بہت دور کا ہے. لہذا روس کے حصے میں ملک شام کے کچھ علاقے آ گئے، لیبیا اور اردن کے کچھ علاقے آ گئے، اور فلسطین کا اور اطراف کا جو بڑا حصہ تھا وہ اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا. برطانیہ کے حوالے ہوا، برطانیہ نے ان اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا. اور آگے چل کر انہوں نے اپنی آبادی بڑھانے کی کوشش کی. جب ان کی آبادی بڑھتی گئی تو ایک جو ہے اعداد و شمار کے مطابق 1946 میں یعنی اسرائیل کی ریاست قائم ہونے سے صرف 2 سال پہلے 1946 میں یہودی ریاست کے قیام کے اعلان سے صرف 2 سال پہلے تک یہودیوں کے ہاتھ میں جو زمین لگی وہ فقط فلسطینیوں کی 7% زمین تھی. صرف 7% زمین لگی 2 سال. یعنی اب آپ کو اپنا ملک بنانا ہے اور آپ کی وہاں پر آبادی کتنی ہے؟ صرف 7%. اور کوئی مسلمان ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہا. اور جو ہے 93% وہاں پر مسلمان ہیں، لیکن یہ 7% کی آبادی لے کر اپنی جو ہے ریاست قائم کر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی ریاست باقاعدہ بنا لی. اور اب تک یعنی ان کی آبادی کا ریشو جاری ہے. اور جو 1967 میں جو عربیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی ہے، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، 20 سال کے بعد یعنی ملک بننے کے تقریباً 20 سال بعد بھی ان کی آبادی صرف 35% تھی. صرف 35%. 1993 کے بعد ان کی آبادی اب بڑھنا شروع ہوئی ہے اور اب جا کر ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہاں پر ہے اور وہ سب مقبوضہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خریدتے ہیں فلسطینیوں سے جگہ؟ یہ خریدتے نہیں ہیں. یہ تو عالمی میڈیا ہمیں لالی پاپ دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ خرید لی اور فلسطینیوں نے بیچ دی. فلسطینی بڑے غیرت مند ہیں، وہ اپنے بچوں کو شہید وہ امام حسین کی سنت پہ عمل پیرا ہیں، یقین جانیے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا تمام عالم کفر میں ہوگا اور ایک طبقہ ہوگا کہ جو حق پر ہوگا. مسند احمد کی حدیث ہے. حضور سے پوچھا وہ یا رسول اللہ کون ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں وہ مسلمان ہوں گے کہ جو بیت المقدس میں اور اس کے اطراف میں بسنے والے ہوں گے. تو یہ اپنی زمینیں نہیں بیچتے، ان سے زبردستی چھینی جاتی ہیں. اور یہ غنڈہ گردی، یہ دہشت گردی بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. اور مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ایٹم بم کے اوپر پالش کر رہے ہیں، کلر کر رہے ہیں. شاید مستقبل میں یہ پی ایف میوزیم میں رکھوائیں گے. ان کو شرم نہیں آتی. یہ جو ہے کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، یہ عمروں پہ چلے جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں مقدس دھوکہ دینا، مقدس غنڈہ گردی کرتے ہیں. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے کچھ الٹی سیدھی حرکت کر دیں اور مکے اور مدینے چلے جائیں. ظاہر ہے آپ کو پروٹوکول حاصل ہے، آپ اگر اس حکومت میں نہ ہو، یہ تو آپ کو پاکستان کے بیس کے اوپر یہ عزت مل رہی ہوتی ہے، ورنہ تو آپ کو وہاں کوئی گھسنے نہ دے. آپ کی اوقات تو ایسی ہے، آپ کہاں کے وزارت عظمیٰ پر فائز ہیں، آپ کہاں کے صدر بن کے بیٹھے ہیں.
آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، میں نے ایک ڈائری پڑھی، خالد نامی کوئی بندہ ہے، جرنل ہیں خالد نام کے، ان کی ڈائری ہے ضیاء الحق کے ساتھ رہنے والے، ضیاء الحق کے ساتھ گزرے چند دن، یہ باقاعدہ آپ کو اردو بازار سے مل جائے گی۔ اس کے اندر اس بندے نے لکھا ہے کہ پاکستانی حکمرانوں کا ایک بڑا زبردست جو ہے چٹکلا رہا ہے، یہ کوئی بھی بڑا حادثہ اگر کر دیتے نا فوراً مکہ مدینے بھاگتے ہیں۔ اس نے باقاعدہ تاریخ گنوائی، سے بولا آپ دیکھیں عمران خان جو موجودہ حکومت میں ہے، اس نے جو ہے لاہور میں ایک تحریک پر ظلم و ستم کیا، میں نام اس وجہ سے نہیں لے رہا، فیس بک جو ہے بند ہو جاتی ہے، جو ہے پیج بند کروا دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو عاشقان رسول کو گولیوں کا نشانہ بنایا، بے دردی کے ساتھ خون بہایا اور 250 کے قریب مسلمان شہید ہوئے لاہور میں، یہ حال ہی میں جو فانیہ ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کہاں چلا گیا؟ مکے۔ اس سے پہلے ممتاز قادری علیہ رحمہ کو شہید کروایا، نواز شریف شہید کروانے کے بعد کہاں بھاگ گیا؟ مکے۔ آصف علی زرداری نے یہ حرکت کی، کہاں بھاگ گیا یہ کرنے؟ اس طرح کی حرکت کی، جب اریسٹ کیا گیا اس کی دور حکومت میں مکے اور مدینہ۔ تم نے کیا مطلب ایک لفظ بولا جاتا ہے ہمارے کراچی کے اندر، میں بول نہیں رہا، تم نے کیا وہ سمجھا ہوا ہے قوم کو؟ تم مطلب ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ بیچارے ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ قرآن سنیں کیا کہتا ہے، میں کہتا ہوں الحمدللہ قرآن ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ میں کیا کہتا ہوں، یہ تو مطلب احادیث کے مفاہیم بھی ہیں، قرآن سنیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 19، جا کر میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، جا کر اس کی تفسیر پڑھنی ہے۔ قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا مجاور بن جانا ان لوگوں کے طرح ہوگا کہ جو ایمان لے آئے، مسجد حرام کے مجاور بن جانے والے، جن کا پڑوس میں فلسطین جلتا رہا اور یہ بغیرت عرب حکمران تالیاں بجاتے رہے اور ان کا وزیر خارجہ بولتا ہے یہ تو خالصتاً فلسطینیوں کا مسئلہ، باقاعدہ اس کا ٹویٹ آیا کہ خالصتاً فلسطینیوں کا مسئلہ ہے۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا نام ہے مجاور بن کے رہ جائیں گے مسجد حرام کے یا مسجد نبوی شریف کے، اور جو ہے پانی پلائیں گے، خانہ کعبہ کے غلاف جو ہے وہ مخمل کی اور سونوں کی اور جو ہے ریشم کے بنانا شروع کر دیں گے تو ہم بڑے متقی ہو جائیں گے؟ قرآن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن تو ایسے حکمرانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے جو حکمران مسلمانوں کا خون بہا کر مدینے اور مکے کا جو ہے رخ کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو نے کیا کہنا ہے؟ قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، وہ لوگ کہ جو صرف حاجیوں کو پانی پلائیں اور مسجد حرام کے مجاور بن جائیں ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں اجعلتم، کیا تم نے ان لوگوں کو ایسا بنا لیا ہے جیسے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ حج کرنے والے لوگ کبھی بھی ان مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کے فاتح ہیں، کبھی مکہ مدینے کی زیارت نہیں کی۔ بڑے بڑے آپ کو جو ہے کر و فر والے علماء مجاہدین ملیں گے۔ خود خالد بن ولید کو دیکھیے، وہاں پر جا کے تصویریں آ رہی ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ میں جنگوں کی وجہ سے زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکا، میں جنگوں کی وجہ سے زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکا۔ تم نے کیا مذاق سمجھا ہوا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف جو ہے ایک چھوٹا سا خطہ جو ہے بنا کر بیٹھ جائیں گے اور اس میں جو ہے کیا نام ہے حکومت کریں گے اور یہیں پر جو ہے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر ہم بیٹھیں گے اور اللہ اللہ کرتے رہیں گے؟ یہ نہ تمہارا یہ اللہ اللہ کرنا قبول ہوگا، نہ تمہارا جو ہے عمرے اور حج کرنا قبول ہوگا، نہ تمہارا یہ سقایت الحاج بننا قبول ہوگا، نہ تمہارا مجاور بننا قبول ہوگا، نہ تمہارے یہ سارے نیک کام کرنا قبول ہوں گے جب امت کا خون بہایا جا رہا ہو۔ بغیرتوں تم کیا کرتے ہو؟ تم جو ہے مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، قرآن سے تم رہنمائی نہیں لیتے۔ امت ابھی بھی تیار ہے، امت تیار ہے، خدا کی قسم آج اعلان ہو جائے۔ ان کفار کو ڈر اسی چیز تو ہے، اسی چیز سے ہے، جبھی کسی غیرت مند بندے کو جو ہے سیٹ پہ نہیں آنے دیتے، مروا دیتے ہیں اس کو۔ صدام حسین کو کیوں قتل کروایا تھا؟ اسی وجہ سے کروایا تھا۔ غیرت مند مسلمان جو ہوتے ہیں وہ معیشت نہیں دیکھا کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کا ایک مسلمان بھی اگر تکلیف اٹھا رہا ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے،
ایک مسلمان بھلے سے وہ ان کی حدود میں نہ ہو، بھلے سے وہ ان کے ملک میں نہ ہو، لیکن وہ اعلان جنگ ضرور کرتے ہیں، بھاشن بازیاں نہیں کرتے، جیسے کہ مختلف ممالک کے لوگوں نے کی اور ہمارے ملکوں کے لوگوں نے ان کو ہیرو بنانا شروع کر دیا۔ تمہارے بھاشن اپنی جگہ، تمہاری عزت ہمارے سراہوں پر ٹھیک ہے، لیکن تم نے بھاشن دے کر ہمارے دلوں سے اپنی عزت کو کم کیا ہے، تمہیں عملی اقدام کرنا چاہیے تھا۔ آخری واقعے میں سناؤں، وقت جو ہے کم ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ نے قاصد جو ہے ملک روم روانہ کیا کسی کام سے اپنا پیغام دے کر، تو اس نے قاصد نے جو ہے وہاں پر دیکھا کہ تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے روم کے اندر۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ روم اور جو ہے اس جگہ پر تلاوت قرآن پاک کی آواز، تو وہ بڑا حیران ہوا، کتنا وقت لگے گا، بہت حیران ہوا کہ یہاں پر تلاوت کی آواز کیسے آ رہی ہے۔ تو اس نے سلام کیا، جواب نہیں آیا، دوبارہ سلام کیا، سب جواب نہیں آیا، دوبارہ سلام کیا۔ وہ حیران ہوا کہ شاہ روم کے دربار میں سلام کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ شاہ روم کے دربار میں قرآن کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے میں جلدی سنا رہا ہوں واقعہ، میں مسلمان ہوں، مجھے شاہ روم نے اندھا کروا دیا اس وجہ سے کہ میں اسلام نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس قاصد نے جا کر عمر بن عبد العزیز کو خبر کی۔ عمر بن عبد العزیز نے اعلان نہیں کیا بلکہ خط لکھا، مذمتی بیان نہیں دیا بلکہ خط دیا، اور اس خط میں یہ تھا کہ اب اگر اس مسلمان پر ظلم ہوا اور اس مسلمان کو میری طرف روانہ نہیں کیا تو ایک لشکر کا شخص تیرے ملک میں ہوگا اور اس کا آخری شخص میرے ملک میں ہوگا۔ میں نہ میں حدود کا لحاظ کروں گا، نہ میں تیرے عزت اور درجے کا لحاظ کروں گا، میں تیرے خلاف اعلان جہاد کر دوں گا۔ تو خط لکھے جاتے ہیں، وارننگ دی جاتی ہے اور عملی اقدام کیا جاتا ہے اگر وہ عمل نہ کریں تو اس طرح کی بھاشن بازیاں نہیں کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی اقصیٰ کے آنسو تھما دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خون مظلوم ہو کر نہ بہے بلکہ شہید ہو کر بہے انشاءاللہ، اور ہماری اولادوں کا خون بھی شہید ہو کر بہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔